أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ چھٹیوں کا انتظار ہو رہا ہوگا، چلیے انجوائے کیجیے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو دائیں دین بنا دے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کیا۔ مومنوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم نے بہت بحث کر لی، اس بارے میں بہت جھگڑا کر لیا، ہم نہیں جانتے، جو عذاب لانا ہے وہ لے آؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئے گا، میرا کام نصیحت کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری نصیحت تمہارے کسی کام نہیں آنے والی۔ سوچو اللہ کے ہاں کیا منہ لے کر جاؤ گے۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 35 پڑھتے ہیں۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اسے؟ کل، فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ لیا ہے اسے، وعلی اجرامی، تو مجھ پر ہی ہے میرا جرم، وَأَنَا بَرِیٌّ، اور میں بری ہوں اس سے، مما تجرمون، اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ آیت شروع ہوتی ہے کہ کیا اس نے گھڑ لیا ہے، یہاں اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف، اور الزام لگایا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود بنا لیا ہے۔ اور الزام کون لگا رہا ہے؟ مشرکین مکہ۔ اللہ تعالیٰ حیرت اور تردید کے انداز میں جواب دے رہے ہیں کہ یہ کیسی بھی بنیاد باتیں کرتے ہو جو یہ لوگ رسول پاک کے بارے میں کھڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے الزام کا دو ٹوک جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلیل عطا کی جو مخالف کو بے بس کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑ لیا ہے تو اس کا جرم تو مجھ پر ہوگا نا، یعنی میں جواب دے ہوں، اگر غلط کام کیا ہے یا صحیح کیا ہے تو میں اپنے عمل کا خود جواب دے ہوں۔ لیکن قرآن پاک کا اسلوب جو ہے بہت مضبوط ہے، جس میں مخالف کی بات کو اسی کی اپنی جگہ پر رکھ کر رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن گڑا ہوا ہوتا تو اس کا پہلا نقصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے برابر ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص جو صادق و امین ہو خود پر اتنی بڑی ہلاکت کیسے مسلط کر سکتا ہے؟ ایسا شخص اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قرآن پاک کا یہ جواب دوہری ضرب لگاتا ہے کہ ایک طرف فی نفیس کے الزام کو بے بنیاد ثابت کیا گیا ہے، ایک طرف مخالفین کے الزام کو بے بنیاد ثابت کیا گیا ہے، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جرائم سے بری ہیں، تم لوگوں نے حق کو جھٹلایا تو اس کا وبال بھی تم پر آئے گا، رسول پر نہیں۔ یعنی کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں، اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا خود حساب دینا پڑے گا۔ اچھی اعمال کا نتیجہ جنت کی صورت میں اور برے اعمال ہمیں دوزخ میں لے جائیں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 پڑھتے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، بے شک یہ حقیقت ہے کہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا، من قومی کا، تیری قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر جو یقیناً ایمان لا چکا، یعنی جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، تو نہ آپ غم کریں اس پر، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس بات پر جو وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ صدیوں تک قوم کی تبلیغ کی، لیکن جب قوم کی ایذائیں حد سے گزر گئیں، برسوں تک ان کے مزاج میں کوئی فرق نہ پڑا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ میں ضعیف اور مغلوب ہو گیا ہوں، یعنی تھک گیا ہوں، یہ میری بات نہیں سنتے، آپ ان سے خود بدلہ لے لیجئے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، یعنی براہ راست انہیں خبر دی اور ایک فیصلہ سنا دیا کہ جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا لے آئے، اب تیری قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہاں ایک قطعی اور حتمی فیصلہ نظر آتا ہے کیونکہ ان کے دل بند ہو چکے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے آخری مرحلے کا اعلان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا کیونکہ آپ انہیں خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے سمجھا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی بھرے اور محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ تم غم نہ کرو، دل برداشتہ نہ ہو، افسوس میں نہ پڑو۔ یہ خالق کی طرف سے دیکھیں کتنی محبت بھری تسلی ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان کے اعمال، ظلم، مذاق اڑانا اور انکار تمہارے لیے افسردگی کا باعث نہ بنے کیونکہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے جہاں سے ان کو تسلی ملتی ہے تاکہ وہ قوم کے انکار کو بوجھ نہ بنا لیں۔ باقی فیصلہ تو دیکھیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عذاب کا وقت قریب آ رہا ہے نا۔ اب سوچا جائے تو کیا ذہن میں اس بات کو رکھتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو حق کو مانیں گے، پھر ہی مان لائیں گے؟ لیکن اس عذاب میں بچے گا کون؟ اور اگر کوئی بچ بھی گیا تو کیا اس وقت کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 پڑھتے ہیں، بس نہ الفلک کا اور تو بنا کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دی ہے کشتی بنانے کا، بیا یونی نہ ہماری آنکھوں کے سامنے، واہی نہ اور ہماری وحی کے مطابق، ولا تخاطبنی اور نہ بات کرنا مجھ سے، فی الذین ظلموا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اب آپ ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کریں، اور یہ کشتی براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں بنے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی معجزاتی رہنمائی شامل ہوگی اور عام دنیا کے جہازوں اور کشتیوں کی طرح نہیں ہوگی یہ۔ دیکھیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قوم کو دعوت دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی۔ اس کے بعد اب نجات کی تیاری اور عذاب کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی ہماری وحی کے مطابق تیار ہوگی، جیسے جیسے ہماری طرف سے حکم آتا رہے گا آپ اس کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی ایک ایسے علاقے میں بنا رہے تھے جہاں پانی تک موجود نہیں تھا، یعنی کہ خشکی تھی، صحرا تھا، ہر طرف مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اس میں غیب کی مدد بھی شامل تھی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا کام یعنی کشتی بنانے کا کام کر رہے ہوں تو ان ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے گا، یعنی کہ یہ بات نہ کیجیے گا کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے، وہ ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ یہ مطلب ہے۔ دیکھیں، یہ ایک سخت فیصلہ تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ ظالموں کے لیے اب کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی، ان کے لیے ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حتمی ہوا کہ اس قوم کو غرق ہی کیا جائے گا۔ اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قوموں پر عذاب کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب نبی خود اپنی قوم کی سفارش کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ اب بات ختم، کوئی مدد نہیں آئے گی۔ آپ غور کریں اور ذہن میں لائیں کہ ایسی قوم کو اب بھی عذاب دینا چاہیے تھا یا کہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہ حق کو قبول کریں۔ دیکھیں، اگر ہم اپنی طرف غور کریں کہ ہم اپنے اللہ کے احکامات کو کتنا مانتے ہیں، ہمارا کہنا اکثر یہی ہوتا ہے کہ ابھی یہ کام کر لوں تو میں نماز پڑھوں گا، میرا یہ کام ختم ہو جائے تو میں قرآن پاک کو سمجھوں گا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وقت گزر جاتا ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، معاف فرما دیں گے، اور اسی وقت سے ہم قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یقین جانیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔